نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہو گئی، صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، سرکار واپس آ گئے، صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی۔ دوران نماز ہی کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ این حالت نماز میں حضور کی تعظیم، این حالت نماز میں ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھاؤ نماز، پر حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے، حالت نماز پڑھا کے میں تیول ویکھا، مینو کعبہ بھول گیا، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، اگر تو راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، ان نماز پڑھا کے تیول ویکھا، کعبہ تے بھول گیا، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، مینو یار دا فکر پہ آئی۔ سرکار کھڑے ہو گئے، مصلی امامت کی، نماز مکمل کی، اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی نا۔ حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا، لمبی بات نہیں ہوئی، کہا تھا جب تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعتیں کریں، میں ابو قحافہ کا پتر ہوں، آپ کے سامنے امام بنوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ دوستو، شوق ہو، ذرا ذوق ہو، ذرا وارفتگی ہو، ذرا درد ہو، ذرا کیف ہو۔ نلائق بیٹا ہے، نلائق بیٹا جس کا باپ اسے کھول کے کام نہیں بتاتا، لائق بیٹا ہے جس کا باپ فوراً کہے پتر فلاں کر کیا، لائق بیٹا ہے۔ نالائق شاگرد ہے جس کا استاد اسے کام کوئی نہیں بتاتا، نالائق ہے۔